جب آپ حج پر چل پڑے تب اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 چیزوں کی نفی کی. دیکھو حج پہ جا رہے ہو تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نمبر 1 رفث نہیں ہے، رفث نہ ہو. نمبر 2 فسوق نہ ہو. نمبر 3 جدال نہ ہو. رفث کہا جاتا ہے فحش گفتگو کو یا فحش حرکت کو. فحش گفتگو، بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن فحش گفتگو کے عادی ہوتے ہیں، دوستوں سے فحش بات کر لی، ادھر ادھر فحش بات کر لی. تو حج کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ کوئی فحش بات میرے منہ سے نہ نکلے. اسی طرح فحش حرکت کے بد نظری نہ ہو، فحش حرکت کے بد نظری نہ ہو. خاص طور پر حج کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے، امتحان ہے بڑا زبردست. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کے لیے احرام میں یہ پابندی رکھی ہے کہ وہ اپنے چہرہ نہ چھپائیں. اللہ تعالی نے عورتوں کے اوپر یہ پابندی رکھی ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ چھپائیں. مردوں کے لیے احرام تو کیا ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہ پہنے، چنانچہ مرد احرام کے اندر سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتا. اگر آپ چہرہ چھپائیں گے کسی چیز سے آپ کو دم دینا پڑے گا، وہ صدقہ دینا پڑے گا. سر نہیں ڈھک سکتا، مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا. ٹوپی پہن سکتے آپ، نہ امامہ، ٹوپی اتارو، امامہ اتارو، پگڑی اتارو، ننگے سر ہو کے جاؤ. تو یہ سب ٹوپی امامہ سب اتر جاتا ہے. اور جناب سر کا ڈھانپنا یہ بھی مرد کے لیے منع، چہرے کا چھپانا بھی منع، اور سلا ہوا لباس پہننا بھی منع. عورتوں کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز بلکہ ضروری، کیونکہ بال ہے وہ تو بال نامحرموں سے چھپانے ہیں. اور جسم سے سلا ہوا لباس پہننا یہ بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے وہی پہنتی ہیں. لیکن چہرے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چہرہ نہ چھپاؤ، یعنی چہرے پر کپڑا نہ لگے. البتہ اگر کوئی نامحرم آ جائے تو کسی چیز سے آڑ کر لے. چنانچہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج پہ جاتے تھے تو ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، لیکن جب بھی کوئی نامحرم آتا تھا یا قریب سے سواریاں گزرتی تھی ہم فوراً کسی چیز سے آڑ کر لیتے تھے تاکہ پردے کا بھی اہتمام رہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ عورتوں کو کہ بھائی چہرہ کھلا رہے اور ساتھ ساتھ پردے کا بھی اہتمام. اب اس کے لیے وہ یہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ ہیٹ ویٹ لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ ایک پردہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی کھلا رہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اب بہرحال عورت کے اوپر یہ ہو گئی پابندی. اب جب عورت چہرہ کھولے گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا. کدھر ہی وہ آگے چھجے ڈال لے اور چھجے کے اوپر ایک کپڑا لٹکا لے تو بھی کچھ نظر آئے گا. پھر اگر وہ چھجا نہ لٹکا سکے اور چہرہ کھلا رکھے تو بھی مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو نیچے رکھ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ جا رہے تھے تو ایک عورت نے آ کر آپ کے سے مسئلہ پوچھا. نوجوان عورت تھی تو اس نے آ کر مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسئلے کا جواب بتایا. اس نے پوچھا کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت ضعیف ہے اور وہ حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اگر تمہارے والد پر قرضہ ہو تو تم ادا نہیں کرو گی؟ کہا ادا کروں گی. کہا کہ یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، تم اس کو بھی ادا کرو. یعنی باپ اگر حج کرنے کے قابل نہیں ہے تو تم اس کی طرف سے حج کر لو، جسے حج بدل کہا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس عورت کو دیکھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے پیچھے فضل ابن عباس یہ دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کا جو منہ تھا وہ پھیر دیا، ان کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیا، اشارہ کر دیا کہ تمہیں اپنی نگاہ نیچے رکھنی چاہیے. اسی لیے اگر کوئی عورت بے پردہ ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، یا اس لیے کہ وہ بیچاری چہرہ کھولنے پر کسی بھی وجہ سے مجبور ہے، آنکھیں خراب ہے یا کچھ ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا پھر بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی اس کی ہے کہ اس نے چہرہ کیوں کھولا.
ارے بھائی اس کی غلطی ہے یہ نہیں چھوڑ، ہو سکتا ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہو، جیسے کہ احرام کے اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نگاہ نیچے رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ظاہر نگاہ کو مومن کب نیچے رکھے گا؟ جب دیکھنے کا ڈر ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو یہ حکم دیا کہ اپنے نگاہیں نیچے. اب حج کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، دنیا بھر سے مرد عورتیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اجتماع بھی مخلوط ہوتا ہے، ادھر شریعت نے یہ حکم دیا ہوا ہے. ایسے میں اپنی نظروں کو بچانا اور شہوت سے بچانا، ایسے اپنی نظروں کو شہوت سے بچانا اور اپنی گفتگو کو شہوت سے بچانا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے، فلا رفث، تو فحش بات نہیں چلے گی. نہ فحش گفتگو کی اجازت ہے، نہ فحش حرکت کی اجازت ہے، نہ فحش نظر کی اجازت ہے. فحش نظر کی بھی اجازت نہیں. اور تو اور جب مرد نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، عورت اس کی بیوی بھی ساتھ ساتھ ہے، تو میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب احرام باندھ لے آدمی، مرد نے بھی احرام باندھ لیا، بیوی نے بھی احرام باندھ لیا، تو مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام، بلکہ اگر کرے گا تو حج ختم ہو جائے گا اس کا. اور مرد کے لیے اپنی بیوی، بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کرنا یا ابتدائی جو اس کے افعال ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا، وہ بھی ناجائز. اس کو شہوت سے چھونا، بوسہ لینا، کناپ، یہ سب کے سب ناجائز. جب اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز ہے تو جناب آپ اندازہ کرو کہ نامحرم کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی کیسے اجازت ہو جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے اندر جو سب سے پہلا حکم دیا قرآن کے اندر، قرآن میں جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ فلا رفث، فحش نہیں ہوگا. نہ فحش گفتگو ہوگی، نہ فحش حرکت ہوگی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی فحش گفتگو نہیں ہوگی، فحش بات نہیں ہوگی، فحش کام نہیں ہوگا.